بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، ایک بیوہ عورت کی فریاد اور بادشاہ کا سبق آموز واقعہ جو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ محترم دوستو، کسی زمانے میں ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا، لیکن وہ بادشاہ شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ بادشاہ نے ایک رات وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کے پاس ایک موٹی تازی گائے تھی، جس کے دودھ سے وہ اپنے تینوں بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ محترم دوستو، جب بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچا اور جب اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کے سامنے سے گزرنے لگا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اس عورت کی گائے کو دیکھ لیا، اور جب بادشاہ رات کو سو گیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اس عورت کی گائے کو پکڑا، ذبح کیا اور خوب کباب بنا بنا کر کھایا۔ جب صبح ہوئی اور اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کی گائے بادشاہ کے سپاہیوں نے ذبح کر لی ہے تو وہ آہو پکار کرتی ہوئی بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس گئی، لیکن ان لاوارث سپاہیوں نے اس عورت کی ایک نہ سنی۔ محترم دوستو، اس بیوہ عورت نے ساری رات اسی پریشانی میں گزاری، اور جب صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ صحیح، تو کیا میری فریاد وہ بادشاہ بھی نہیں سنے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے اتنی بڑی سلطنت دی ہے۔ اس عورت نے بادشاہ تک پہنچنے کی بہت کوشش کی مگر ہر طرح سے ناکام رہی۔ پھر اس نے ایک دن سنا کہ بادشاہ شکار کے لیے فلاں راستے سے گزرے گا۔ چنانچہ وہ عورت بادشاہ کے راستے میں جا کر ایک پل پر کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ وہاں پر پہنچا تو وہ عورت ہمت کے ساتھ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا انصاف اس پل پر کریں گے یا پل صراط پر کریں گے؟ بادشاہ سلامت، جو جگہ پسند ہے اس کا انتخاب کر دیجئے۔ محترم دوستو، بادشاہ کے سپاہی اس عورت کی بے باکی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سوال کا اس پر گہرا اثر ہوا ہے، اور پھر وہ بادشاہ بیوہ عورت سے کہنے لگا کہ مجھ پر پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، کہو کیا کہتی ہو؟ اس بیوہ عورت نے سارا واقعہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کی اس نالائق حرکت پر نہایت ہی افسوس کا اظہار کیا، اور ایک گائے کے بدلے اس بادشاہ نے اس بیوہ عورت کو 70 گائیں دے دیں، بیوہ عورت کو مالا مال کر دیا۔ اور جب اس بیوہ عورت نے کہا کہ میں تمہارے عدل و انصاف سے خوش ہوں، میرا خدا اور میرا رسول بھی خوش ہیں، تو بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ ناظرین گرامی، وہ کیا زمانہ تھا کہ کہنے والے کتنے آزاد تھے اور سننے والے کیسے عالی شان تھے۔ محترم دوستو، اس دور میں اگر کوئی اپنے حق کے لیے لڑتا اگر اس دور میں کوئی اپنے حق کے لیے لڑے تو اسے پاگل یا جھوٹا کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اگر اس دور میں کوئی اپنے حق کے لیے لڑے یا حق کے لیے آواز اٹھائے تو اس کو بالکل پاگل یا جھوٹا کہا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔